اگر آپ اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا پرزا یا پتلا ہی تصور کروانے یا منوانے پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ اپنے سارے کے سارے کارناموں یا کارہائے نمایاں کو آپ دوسروں کو وجہ قرار دیتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ والدہ تو چلیں تھوڑا بہت کر لیں، تھوڑا بہت کہہ رہا ہوں، 100% نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ والدین یہ مارجن لیتے ہیں اس بات کا امپوز کرنے کا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ تجربہ کار ہوں. لیکن تجربے مختلف ہیں. آپ کو ایک ٹاکسک بندہ ملا، آپ کا اس کے ساتھ تجربہ مختلف ہے. مجھے بندے کا پتر ملا، میرا تجربہ اس کا مختلف ہے. یعنی ایک لڑکا اور لڑکی کا ہے بیسک فاؤنڈیشن کہ انہوں نے اگر رشتے کو مضبوط بنانا ہے تو ان عوامل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری کنڈیشن ہے پیرنٹس کا رول. مطلب مائیں چاہتی بھی ہیں اسپیس دینا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں دے پاتی. انہیں لگتا ہے شاید میرا بیٹا میرے ہاتھ سے گیا. بہت فرسٹ کیسز ہیں اس بات کو لے کر، کیونکہ میں کیس کی بنا پر بات کرتا ہوں. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پری میریٹل کاؤنسلنگ. اس سے پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام موافیہ ملک ہے. بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، سرٹیفائڈ ہیپنوتھراپسٹ ہوں اور کاؤنسلرز بھی ہوں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم دونوں پرسپیکٹو سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سر موجود ہیں. سر کا تھوڑا سا بریفلی میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں، ویسے بہت سے لوگ جانتے ہیں. صفدر علی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پہ بھی کافی عرصہ کام کیا اور ڈفرینٹ ڈومینس میں سر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بلکہ میں چاہوں گی سر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی آئیڈیا ہو جائے. آپ نے تعارف کروا دیا. میرا نام صفدر علی ہے. پی ٹی وی کے ساتھ ایز اے پروگرام ہوسٹ وابستہ ہوں. گزشتہ کم و بیش 12 سال سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہوں اور ان دنوں ایز اے ریلیشن شپ اور لائف کوچ میں کام کر رہا ہوں. گزشتہ 5 سال سے میں اس ڈومین میں ہوں. اور باقی جہاں تک تذکرہ کیا جائے کہ باقی اور دیگر تعارف کا، تو آئی تھنک یہ اتنا کافی ہے کہ ہمارا آپ لوگوں سے آج کا جو کمیونیکیشن کا مدعا ہے یا وجہ ہے وہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہے یا پری میریٹل کاؤنسلنگ ہے. تو اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہی ایک تعارف ہو تو وہ آئی تھنک زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں ریڈیو کی کارستانیاں یا ٹی وی کی یادداشتیں لے کر بیٹھوں. آئی تھنک یہ پورے کا پورا سلسلہ. ایگزیکٹلی. اچھا، اس کی ڈومین کا سٹارٹ ہم سب کے فیملیز میں سم ٹائمز ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے یا نہیں بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی جب شادیاں کرنی ہیں، 2 طرح کے پیرنٹس ہیں. میں دونوں کی بات کرتی ہوں. ایک پیرنٹس وہ ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ ہر چیز میں ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ بیٹا تمہاری مرضی کیا ہے، ہم تمہاری مرضی کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہم اپنی چیزیں بھی دیکھیں گے. کیونکہ اوبویسلی پیرنٹس ہر ڈومین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی فائنینس، ان کا بچہ آگے رہ سکتا ہے یا نہیں، اس کی پرسنل پروفیشنل لائف. اور ایک پیرنٹس وہ ہیں جو کسی بھی ڈومین کو نہیں دیکھتے، بس انہیں ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک بوجھ ہے جو ہم نے اپنے سر سے اتارنا ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے بیٹا تمہاری مرضی کیا ہے یا تم کیا چاہتے ہو. تو اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس سیشن میں ہم تھوڑا سا ایک اویئرنیس سیشن دے سکیں کہ پری میریٹل کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے. یہ نہ صرف ایک لڑکی اور لڑکے کے لیے ضروری ہے بلکہ ان دونوں خاندانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک لڑکی نے ایک نئی فیملی میں جانا ہے جہاں وہ بالکل کسی کو نہیں جانتی، ایک بالکل نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس میں فیملیز کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آئی مسٹ سے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سے رشتے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. ان کی مین وجوہات ہی یہی ہوتی ہے کہ یار ہم نے پہلے چیک نہیں کیا کہ فیملی کیسی ہے، یا ہم نے بچوں سے نہیں پوچھا بچے کیا چاہتے تھے، کمیونیکیشن نہیں ہوئی، مسئلے پیدا ہو گئے، شادی ٹوٹ گئی، طلاق تک بات پہنچی اور زندگیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں چاہوں گی سر آپ بھی مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ پری میریٹل کا کانسیپٹ جو ہم لوگوں نے مطلب بالکل نہیں ہے، بالکل ایک سٹارٹ سے چل رہا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تھوڑا سا اویئر کر سکے، تو کتنا ضروری ہے ہماری فیملیز میں اس چیز کو گائیڈ کرنا. اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر فیملی اپنی اپنی سطح پر گائیڈ کرتی ہے. بچے کو بھی گائیڈ کرتی ہے، بچی کو بھی گائیڈ کرتی ہے. لیکن جب پری میریٹل کاؤنسلنگ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے انسان کی تخلیق کی جائے یا اس کی ایسی اخلاقی تعمیر و تربیت کی جائے کہ جب وہ کسی دوسری فیملی میں جائے تو وہاں پر پرایا محسوس نہ کرے. جب وہ کسی دوسری فیملی میں جائے تو انہیں بھی اپنا محسوس کرے. جب وہ کسی دوسری فیملی کا حصہ بننے لگے تو بنیادی طور پر ایسا نہ ہو کہ وہ غیر محسوس کرے یا سامنے والے بھی غیر محسوس کریں. اگر وہ 6 ہے تو یہ انہی کا حصہ لگ رہا ہو. بنیادی طور پر پری میریٹل جو کاؤنسلنگ ہے، جو میرے نزدیک جو کانسیپٹ ہے اس کا یہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پری میریٹل کاؤنسلنگ کرنے کے بعد آپ ایک ایسی تخلیق کر دیں گے، ایک ایسی شخصی تخلیق بنا دیں گے جو کہ ہر لحاظ سے آئیڈیل ہو جائے گی، تو نہیں. اسے صرف آپ نے آئیڈیا دینا ہے یا گائیڈ کرنا ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ ہی جیسے انسان ہیں
اور ان سے آپ نے ویسی ہی توقعات رکھنی ہے جیسی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے توقعات رکھی جائیں، اور آپ نے ان کی توقعات پر اسی انداز سے پورا اترنا ہے جس انداز سے آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے ہیں. یہ بڑا آسان ہو جائے گا. یعنی یہ بات جب مجھ سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ سر کیسے ٹریٹ کیسے کیا جائے اپنے اسپاؤس کو یا اپنی ساس کو یا اپنے سسر کو یا اپنی نند کو یا بھابھیوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، تو ایک بالکل سادہ سا جواب ہوتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے. اب یہ ویسے تو بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں، یعنی میں تو چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ مجھے تو آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے تو افتخار صاحب جو ہیں وہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بلائیں. آپ کا نام کیا ہے سر؟ عبداللہ، غلام قادر، نسیم، سبحان. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سبحان صاحب مجھے پکاریں تو بڑے شائستہ انداز میں پکاریں، ایسا ادب دیں کہ مجھے معلوم ہو کہ میں ارسطو افلاطون کی نسل سے چلتا چلا آ رہا ہوں. یہی ادب ہونا چاہیے، یہی تمتراک ہونا چاہیے. عبداللہ جب مجھے پکارے تو اسی انداز سے پکارے، لیکن میں وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہوں. تو پری میرٹل کاؤنسلنگ بنیادی طور پر میرے نزدیک یہ ہے کہ اتنی تربیت یا اتنی اخلاقی تعمیر کر دی جائے کہ آپ یہ بتا دیں کہ جیسا رویہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ویسا رویہ آپ اختیار کرنے لگ جائیں. بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں یا مرد بھی شکایت کرتے ہیں، سر میں جیسا پارٹنر ڈیزرو کرتا تھا یا کرتی تھی ویسا نہیں ملا. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تو 99% لوگوں ایسا کا ممکن نہیں ہے. چلیں میں مان بھی لیتا ہوں کہ 2%، 3%، 4%، 5%، چلیں زیادہ بڑھا لیں 10% ایسا ہوتا ہو کہ میں جیسا پارٹنر ڈیزرو کرتا تھا ویسا نہیں ملا، لیکن 90% آپ کو ویسا ہی مل رہا ہوتا. میں کہا کرتا ہوں روحیں روحوں کو تلاش کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ تلاشی چاہے تعلق کی صورت میں ہو، چاہے شادی کی صورت میں ہو، چاہے خاندان کسی انداز سے اکٹھے کر رہے ہوں. تو پری میرٹل کاؤنسلنگ کا جو سوال میں نے کیا تھا وہ بنیادی طور پر یہ کہ ایک اتنا سا آئیڈیا یا اتنا سا خیال آپ کے ذہن و دل میں پیدا کر دیا جائے کہ جس قسم کی عزت آپ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے والی فیملی سے توقع رکھتے ہیں، اس کی عزت کی توقع رکھتے ہیں، ویسی عزت آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو جائے ان کو دینے کے لیے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر باقی معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ سر ایک اور چیز بھی تو ہے، بہت سی میلز کو بھی ہوتا ہوگا، میلز کے فرینڈ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یار تو نے پہلے دن ہی دبا کے رکھنا ہے تاکہ سارے معاملات حل رہیں. سیم ایز اٹ فار دا فیمیلز، ان کی کزنس یا امیاں یا بہنیں یا دوست ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ انہیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تم نے پہلے ہی دن یہ کرنا ہے تاکہ شوہر تمہارے پاس رہے، تاکہ وہ جو ایک محاورہ ہوتا ہے نا عورت کے نیچے ہی لگ جائے، مطلب یہ والے ڈائلاگ شروع سے انہیں سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم نے ایزرٹیو وے میں اس فیملی کو اپنی فیملی سمجھنا ہے. ہمیں پہلے ہی دن سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں جا کے تم نے قدم جمانے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک لفظ بولا ایزرٹیو، مجھ سمیت شاید یہاں پر 3، 6، 9 اور 5، 14 اور ہم 16 لوگ موجود ہیں. شاید آپ ایک کو پتہ ہو ایزرٹیو کا، مجھے بھی نہیں پتا. میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایزرٹیو کا کسے پتہ؟ نہیں پتا. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر ایک شخص کو پتہ ہے ایزرٹیو کا، اور ایک شخص پری میرٹل کاؤنسلنگ کر سکتا. میں مثال دے رہا ہوں. اب 15 لوگوں کو نہیں پتا، جب 15 لوگ دیں گے نا تو وہ اپنی پری میرٹل کاؤنسلنگ کریں گے، وہ اپنے ٹھیک ہے. ایکسپیرینس. اچھا، یہ جو بات ہے کہ تھلے لاتے رکھ، یہ بیمار ذہنیت کا ایک کلیہ ہے جو ہر شخص اپنے انداز سے دوسرے پر امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. مائیں، ہر وہ ماں میں نہیں کہتا، عورت کہہ لیتا ہوں، ہر وہ عورت جو دوسری عورت کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو تم نے اس انداز سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ بنیاد بنا رہی ہے اس کے گھر کی تباہی کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے جو سرکمسٹانسز ہیں دوسری عورت سے میچ نہیں کرتے. میں نے جیسا کہ پہلے بتایا 12 خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں یا 9 خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، ان 9 خواتین کے حالات و واقعات ایک دوسرے سے نہیں ملتے. بالکل. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر یاسمین کی بتائی ہوئی بات معافیہ ملک پر امپلیمنٹ کی جا سکے، امپوز کی جا سکے، پاسبل نہیں ہے. تو وہ خاتون جو یہ بات شکایت کرتی ہیں کہ میں نے تو تیرے پیو نے ساری زندگی جتی دی چھان تھلے رکھا ہے، تو شروع تو ہی چھینکتے رکھیں. بس وہ شروع تو چھینکتے جڑا رکھنا ہے نا وہ کام خراب کر دے گا. بالکل. آپ نے ڈیل کرنا ہے سامنے والے کے مطابق. اور لڑکوں، چونکہ ہماری سوسائٹی میل شاونزم بیسڈ سوسائٹی ہے، میل شاونسٹ سوسائٹی ہے، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ مرد کو ہمیشہ سے برتری حاصل ہے اور مرد برتری ہی رکھے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اسپاؤس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ لباس کا کام کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس
بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہوگا لیکن 3 مقاصد کو میں جانتا ہوں. وہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کل ہم زیادہ جو ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں کہ ایسا لباس پہنے جو خوبصورت لگے. دوسرا آپ کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. جو تیسری بات میں کر رہا ہوں وہ پہلے نمبر پر آتی ہے لیکن اب تیسری ہو چکی ہے, وہ آپ کے جسم کو ڈھانپے, وہ آپ کو ننگے پن سے بچائے. بالکل. آپ اپنے پارٹنر کے لیے کیا یہ تینوں چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا پارٹنر یہ تینوں آپ کے لیے چیزیں کرنے کو تیار ہے؟ اگر تو آپ پہلے دن سے یہ سوچیں گے تھلے لاتے رکھنا ہے, تو پھر یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ کسی اور کو تھلے لا کے نہیں رکھ رہے. آپ اپنے بچوں کی ماں کو, اپنی بیوی کو, اچھا مجھے ایک بڑی مزیدار سی بات ہے, ماں سوتیلی ہو سکتی ہے, باپ سوتیلا ہو سکتا ہے, بہنیں سوتیلی ہو سکتی ہیں, بیوی سوتیلی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور اس رشتے کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ محبت ہے, وہ اخلاق ہے, یہ عزت ہے. جب وہ نکال دیں گے, تھلے لا کے رکھنے والی بات آ جائے گی, تو پھر یہ تھلے ہی لگی رہے گی. پھر اگر یہ تھلے لگی رہے گی تو آپ بھی تھلے لگے رہیں گے. ایک طے شدہ بات ہے. اس میں جو میجر رول ہے نا وہ پیرنٹس کا ہے کہ بچوں کا براٹ اپ کیسا کرتے ہیں. ان کی جتنی مرضی باہر سے کاؤنسلنگ کروا کے بھی چلے جائیں نا, جو گھر میں نہیں, ہم باہر کی کاؤنسلنگ کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کی. ہم بات یہ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ پیرنٹس یعنی والدہ کی. یہاں پہ کی آڈینس بھی نا پیرنٹس ہونے چاہیے تھے. نہیں وہ رکھ لیں گے, وہ رکھ لیں گے, لیکن ہم نے پری میرٹل رکھا تو وہ آپ آئیں تو آپ کی پرسنل چوائس ہے. جو ہونی چاہیے تھی, دیکھیں یہ بھی کمانڈ ہے نا, یہ بھی آرڈر ہے نا, یہ بھی آرڈر ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہی تو چیز کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمیں اپنے رشتوں سے نکالنا ہے. بالکل یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمیں اپنے رشتوں سے نکالنا ہے. ایک بچی کو اسی ذہنیت کے ساتھ, یعنی اس کی ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ جب تم نے جانا تو ساس کو پہلے دن سے کھینچ کے رکھنا ہے, اس کی یہ بات نہیں ماننی. یہ میں عمومی رویہ بتا رہا ہوں, سارے خاندان ایسے نہیں کرتے, سارے لوگ ایسے نہیں کرتے, عمومی رویے کی بات بتا رہا ہوں. لڑکیاں یہ مشورہ دے رہی ہوتی ہیں کہ تم نے موبائل پہ چیک لازمی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا موبائل تمہاری سوتن ہے. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص کی زندگی میں کتنے لوگ ہیں. یہ ساری باتیں کسی حد تک ٹھیک ہیں لیکن ہر حد تک ٹھیک نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے سے آپ کو بات بتا رہی ہے. جب بھی کوئی شخص آپ سے جذباتی طور پر اٹیچ ہو کر آپ کو مشورہ دے گا, ڈیزاسٹر ہوگا. اگر وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہے, وہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ان بائسڈ. ٹھیک ہے, ان بائسڈ ہو کر جب تک وہ آپ کو مشورہ نہیں دے گا, سمجھ لیں کہ آپ کی چیزیں خراب ہیں. اور سہیلیاں عمومی طور پر یہی رویہ ہے. تو پری میرٹل کاؤنسلنگ میں جن 3 چیزوں کے بارے میں بات کی جانی چاہیے یا بتایا جانا چاہیے, سب سے پہلے یو ہیو ٹو ورک آن یور کمیونیکیشن. بالکل. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ جب کسی مرد کو, لڑکی کسی مرد کو یہ بات کہے کہ تمہاری ماں نے مجھے آج سالن ڈالنے سے یا روٹی بنانے سے روک دیا, آپ یہ طے کر رہے ہیں, اعلان جنگ آپ کر رہے ہیں, آپ نے طبلِ جنگ بجا دیا جنگ کا. بالکل. تمہاری ماں, وٹ ڈز اٹ مین؟ آپ اس گھر کا حصہ بن گئی ہیں, اب وہ آپ کی بھی ماں ہیں. چلیں ساسو ماں صحیح, ساس صحیح, عزت کا درجہ آپ نے نکال دیا. انہوں نے اگر زیادتی کی ہے, اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس نے زیادتی کر لیا آپ کے ساتھ, یہ الٹیمیٹ سی چیز ہے کہ اس نے زیادتی کی. لیکن آپ کا یہ جو کہنا, دنیا میں عمل تو کاؤنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, رد عمل زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کمیونیکیشن کی چونکہ بات کر رہا تھا, اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں نے مجھے آج روٹی بنانے سے روک دیا, تمہاری ماں نے یہ کر دیا, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا بھی اس رشتے کو. سب سے پہلے تو یہ طے کریں گے یا یہ بات کہیں گے, آپ اس جملے کو چینج کریں گے. آپ اس جملے کو چینج کرنے کے بعد بہت سارے جملے چینج ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ یہ جملہ کہیں گے کہ مجھے ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے, مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اتنا اچھا ہو کے بولنا, اپنا آپ ہی بہت ولی لگتا ہے. نہیں بائی برتھ نہیں, ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ کی پیرنٹس کرتے ہیں, ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ خود کرتے ہیں. ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرنی. اگر آپ تمیز سے بات نہیں کرنی تو پھر آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی تمیز سے بات نہیں کی جائے. پھر آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی جگہ ایون کہ آپ کہیں جاب بھی کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے نا یہ پولائٹ لینگویج یوز کرنی ہے, دنیا کے ہر حصے میں یوز کرنی ہے, دنیا کی ہر جگہ پر یوز کرنی. لیکن ہمارا یہاں پر مقصد پری میرٹل کاؤنسلنگ, میں کھینچ کر اسی طرف لا رہا ہوں, میں فوکس اسی طرف کر رہا ہوں. تو پہلے تو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا کہ وہ آپ کی ساس ہیں, وہ آپ کی ساسو ماں ہیں, اور پھر آپ یہ بات کریں گے کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا تھا, آج امی نے مجھے روکا روٹی بنانے سے یا یہ کہنے سے کہا ہے کہ میں خود ہی کچن سنبھالوں گی, کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام زیادہ بہتر ہے یا یہ بات زیادہ بہتر ہے تمہاری ماں نے مجھے روکا ہے؟
اب پھر مجھ سے اچھائی کی توقع نہ رکھنا. تم سے اچھائی کی کون توقع کر رہا ہے بیوی؟ تم نہیں کر رہے. اچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا میں گیا تھا, مجھے تمہارے گھر والوں نے پوچھا تک نہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ تم مہمان ہو, ان کی فیملی کا حصہ ہو, تمہیں کچھ لے کے جانا چاہیے اور تمہیں جا کے پوچھنا چاہیے ہمیں کچھ چاہیے. جب تم یہ کر لو گے, جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو عزت کیسے نہیں ملتی. پھر ہمارے رویے تھوڑے سے مختلف ہیں. یعنی اس سارے سینیریو میں اگر میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے تو وہ تو پھر میری بیٹی کا کمال ہے, اور اگر میرا بیٹا میرے گھر میں خوش ہے تو پھر میرا بیٹا رن مرید ہے, یا میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو ڈفرنس ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہے اپنی ہی اولاد کو لے کر, یہ ایک تو غلط ہے. تو پہلی جو ہم بات کر رہے تھے, جو میں بات کر رہا تھا, وہ یہ کہ کمیونیکیشن. آپ کو نا کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گی. آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے سامنے والے کے لیے کون سا معیار طے کرنا ہے اور اپنے لیے کون سا معیار طے کرنا ہے. میں ایک شعر بارہا دفعہ پڑھا کرتا ہوں, میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے, بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تربیت کا. اب ایک شخص نے پوری کی پوری زندگی جھگیوں میں گزاری ہے, اس کی تربیت تو جھگیوں والی ہو گئی, لیکن جب وہ اگر فرض کریں نکل کر شہر میں آ گیا, شہر میں آ کر اس نے کچھ اپنی تربیت کر لی, پڑھائی کر لی, اب اس پر طے کرنا, اس نے اپنے لیے خود طے کرنا ہے کہ سامنے والے کو اس نے کیسے مخاطب کرنا ہے. اگر وہ کہے کہ میں پکھی واسوں والے ہی لہجے میں ہی ساری چیزوں کو ساری زندگی لے کر چلوں گا کیونکہ میری تو تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود یہ چاہتا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک وہ شعور ہے جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیتے ہیں, ایک وہ شعور ہے جو آپ خود کو دیتے ہیں. اور خود کو جو شعور آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں سوسائٹی کا بھی کردار ہوتا ہے, اس میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی کردار ہوتا ہے, اور بہت سارے. تو بیک ٹو دا پوائنٹ, کمیونیکیشن از دا کی. میں نے صرف ایک مثال دی ہے, 3600 مثالیں دی جا سکتی ہیں. کمیونیکیشن آپ کی بہت زیادہ, کمیونیکیشن لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو معافی و ضمیر اس انداز سے بیان کریں کہ اسے دو چیزیں محسوس نہ ہوں, اس سے شکایت محسوس نہ ہو آپ کے پارٹنر کو. میں صرف لڑکیوں کے نہیں, اوور آل لڑکوں کے لیے کہہ رہا ہوں, پارٹنر کی بات کر رہا ہوں. جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں تو اسے شکایت محسوس نہ ہو کہ شکایت کر رہا ہے, اسے حکم محسوس نہ ہو کہ یہ حکم دے رہا ہے. اور تیسرا بھی اس میں پوائنٹ شامل کر لیجئے کہ اسے یہ نہ لگے کہ یہ جان چھڑوانے کے لیے ایسی کوئی بات کر رہا ہے. یہ آخری والا پوائنٹ کو اتنا زیادہ ضروری نہیں, لیکن دو پہلے پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں, شکایت والی بات اور حکم والی بات. ٹھیک ہے, جب یہ دو باتیں, ان دو چیزوں پر آپ کنٹرول کر لیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر چاہے فرعون صفت بھی ہوگا نا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات کو تسلیم کرے گا. ظاہری طور پر تسلیم نہ کرے, انر فیلنگ اس کے اندر یہ ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, یہ سیکھیے. جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی کہ اوور آل لائف میں سیکھیں گے تو اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ ٹھیک تعلق قائم کر سکیں گے یا ٹھیک بات کر سکیں گے. ایسا کیسے پاسبل ہے کہ میں عبداللہ کے ساتھ یا نسیم کے ساتھ یا سبحان کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا کسی بھی اور کے ساتھ میں بدتمیزی کے لہجے میں بات کروں, اور میں یہ کہوں کہ میں گھر جاؤں گا تو بڑے تمیز کے لہجے سے بات کر لوں گا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے, میری بنیاد بنی ہوئی ہے. تو کمیونیکیشن ایک بات اہم فیکٹر ہے. پری میریٹل کاؤنسلنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف شادی سے پہلے کی چیزوں کو ٹھیک, مطلب یہ ہے کہ شادی کی بعد کی چیزیں بتائی جائیں. تو دوسرا جو ہم پوائنٹ ہے وہ ایکسیپٹنس کا. آپ جب تک سامنے والے کو سامنے والے کی شخصیت کے مطابق ایکسیپٹ نہیں کرتے اور یہ ذہن سے نکال نہیں دیتے کہ میں نے اسے چینج کرنا ہے, آپ کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. ساری زندگی عورتیں اور ساری زندگی مرد اسی خواہش میں رل گئے کہ انہوں نے اپنے پارٹنر کو چینج کرنا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اور وہ چینج نہیں ہوتے, خود چینج ہو جاتے ہیں. پارٹنر چینج نہیں ہوتے, یہ خود چینج ہو جاتے ہیں. پارٹنر کی ٹاکسیسٹی ختم نہیں ہوتی, یہ خود ٹاکسک ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک گاؤں میں ایک خاتون کی شادی ہوئی, کمہار خاندان تھا. تو جب وہ شہر سے یا کسی دوسرے گاؤں سے, کوئی قصبہ اچھا قصبہ ہوگا جس قصبے سے شادی ہو کر وہ خاتون آئیں, تو انہوں نے پہلے دن جب یا دوسرے دن کام جس دن کرنا شروع کیا, جب ان کی مہندی اتری, کام وغیرہ کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا کتنی بدبو ہے یہاں پر, کتنی مٹی. اور پنجابی میں کہنا تو پنجابی میں کہہ لیں. ایک دن ایسا آیا کہ وہ صفائی کر رہی ہیں, اور صفائی کرتے وقت وہی خاتون جس کو انہوں نے یہ بات کہی تھی کتنی بدبو ہے, کتنی مٹی ہے, وہ سامنے کھڑی تھیں, اور کوئی بھی بدبودار چیز ہے, کوئی بھی مٹی ان کے ناک پر لگی ہوئی تھی. میں بہت ساری چیزوں کو کنکلوڈ کر کے تو اس میں کر رہا ہوں, بہت ساری ظاہر ہے میں اس میں باتیں نہیں بتا رہا. تو وہی مٹی یا وہی گرد و غبار اس کی ناک پر لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ
تم نے ٹھیک کر دیا, کہتے ویکھیا پھر میرے آئے دا جادو, میں آئی ہوں تو سب ٹھیک کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ٹھیک کرتا ہے, پر اپنا پہلے ناک تو صاف کر لے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شکایت کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی لائف کو لے کر چلتے ہیں, اگلے کی ذات کے اندر وہ شکایت والا ایلیمنٹ دور ہو نہ ہو, وہ آپ کے اندر رچ بس جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا بو مر گئی, ٹھیک ہے, تو سب سے جو دوسرا جو عام پوائنٹ مجھے لگتا ہے وہ ایکسیپٹنس کا ہے. آپ ایکسیپٹ کر لیجئے کہ ایسا ہے, اسے آپ نے چینج نہیں کرنا, 180 ڈگری پر چینج نہیں کرنا, اسے آپ نے مولڈ کرنا ہے جہاں تک مولڈ ہو سکے. اور مولڈ کرنے کے لیے, کوئی بھی چیز مولڈ کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک آپ کو پتا ہو کس درجے تک مولڈ کرنا, دوسرا کس درجے تک مولڈ ہو سکتا ہے. یعنی پہلے تو آپ کو اپنی صلاحیت کا پتا ہو نا کہ آپ کس درجے تک مولڈ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی صلاحیت کا ہی پتا ہو. بلکہ پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ کس حد تک مولڈ ہو سکتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اپنی صلاحیتیں اجاگر کیجئے. اور پھر جب یہ پورا پروسیس ہوگا تو یہ ایک لمحے کا پروسیس نہیں ہوگا, پہلے بھٹی میں سے گزارنا پڑے گا, پہلے اسے گرم کرنا پڑے گا. پلاسٹک ہے تو اسے اتنی ہیٹ دینا پڑے گی جتنی ہیٹ سے وہ مولڈ ہو سکتا ہے, لوہا ہے تو زیادہ اسے ہیٹ دینا پڑے گی, پھر اسی انداز سے اس کو جو ہے وہ آپ کو پریشر دینا پڑے گا. ہاں میں اس کو اب آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اسی انداز سے آپ کو پریشر دینا پڑے گا. تو یہ کیا ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آپ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں وہ ایک دن میں بدل جائے, نہیں. آپ نے اگر کسی کو اپنے معیار کے مطابق لانا ہے تو پہلے اس کے معیارات کو پرکھنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, جاننا ہے. جاننے کے بعد آپ نے اپنا ایک ایک پوائنٹ اس کے ساتھ میچ کرتے چلے جانا ہے. سوری میں زیادہ اگر گہری بات کر گیا ہوں تو, یا کوئی ایسی بات جس سے آپ کو اختلاف ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بدل دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کے مطابق ہیں, آپ کو دوستوں سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. آپ دیکھیے تو صحیح, آپ کی 11 سال کی دوستی ہے, آپ دیکھیے تو صحیح 9 سال سے آپ اس کے ساتھ ہیں, آپ دیکھیے تو صحیح دوستی میں کتنی لڑائیاں آپ نے لڑی. تو یہاں پر تو ایک بالکل نیا آدمی ہے. ہاں اب آ کے جو لو میرجز ہو رہی ہیں تو وہ نئے آدمی نہیں رہتے, لیکن وہ تعلق کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا وہ گزار چکے ہوتے ہیں, پھر صرف لڑائیاں رہ جاتی ہیں. تو لڑائیوں کو کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے ایکسیپٹنس کی صورت میں. آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کا یہ پارٹنر ہے, آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور پھر اس کو ٹھیک کر کے یا خود کو ٹھیک کر کے گزارنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے گلے پر چھری چلائے اور آپ نے کہا نہیں میں نے چھری چلوانی ہے, یہ نہیں ہے, میں یہ بات نہیں کہہ رہا. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی شخصی جو زندگی ہے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر حلال کر لیں. وہ دوسری طرف میں تو دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ جنیرک بات کر, میں تو دوسرے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں آپ اس بات پر کھڑے ہیں کہ دوسرا یہ کرے, نہیں میں دونوں کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ ایکسیپٹ کروں گا کہ میرا پارٹنر ایسا ہے. اگر میں یہ توقع کروں کہ تم مجھے ایکسیپٹ کرو, یہ تحکمانہ لہجہ, یہ آرڈر ہے. پھر آپ آرڈر پہ بنوا لیجئے, بندہ نہیں بنے گا. ہاں تو میں اسی چیز کو تو کہہ رہا ہوں, میں دوسرے پر محنت کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. کہا جاتا ہے کہ 16 پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے معافی دے دیجیے اگر کوئی غلطی ہو جائے. نہیں بالکل 16 پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں 7 ارب انسان ہے, 7 ارب پرسنالٹی ٹائپس. شخصیت شناسی کے لوگ جنہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں بتائیں, ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے, انہوں نے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. میں کہتا ہوں 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں, 8 ارب لوگ ہیں, 8 ارب کے 8 ارب ڈفرینٹ فینومیناز ہیں. بالکل. دین کیا کریں گے آپ یہ اگر توقع کریں کہ تم ویسے کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں, آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو میں تو آرڈر کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایکسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. ایکسیپٹنس لے آئیے اپنی ذات کے اندر. جس دن آپ کی ذات کے اندر ایکسیپٹنس آ جائے گی, سامنے والا مولڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے آپ کو مولڈ کرنا آتا ہو. اگر مجھے مولڈ کرنا نہیں آتا تو پھر مجھے مولڈ ہونا آ جائے, یہ بات طے شدہ. میں 3 مثالیں یہاں پر دیتا ہوں, 3 لوگوں کی مختلف 3 کہانیاں ہیں. 3 لڑکیوں کی شادی, یہ تینوں کیسز میرے پاس آئے. ایک کیس یہ آیا, لڑکا آیا, اس نے بتایا کہ سر میری بیوی نے تیسرے ہی دن طلاق لے لی ہے, اور طلاق لینے کی وجہ میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 20 تولے سونا طے کیا تھا کہ ہم 20 تولے سونا دیں گے, تو ایٹ دی اینڈ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس 17 تولے سونا ہے. ہم مس کیلکولیٹ کر گئے. تو میں نے جب بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے, کر لیں گے, مینیج کر لیں گے. اور بیوی نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. انہیں کہیں کہ اب ہمارا سامان ہمیں واپس دے دیں
اور یہ سونا اپنا اپنے پاس رکھیں. میں نے اور ریزنز پوچھی, اور چیزیں پوچھی, اور کچھ پوچھا. لڑکی کسی حد تک چاہ رہی تھی کہ رشتہ چل جائے, لیکن والدہ نے کہا نہیں انہاں ہونے سانو دھوکھا دیتا ہے تے اگے کی کرنگے ساڈے نال. اور وہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک لگتی ہے کہ ابھی سے دھوکھا دے دیا 3 تولے سونے کا تو آگے کیا کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے زندگی سونے سے کہیں اوپر ہے, زندگی اس قسم کی کمٹمنٹ سے کہیں اوپر ہے. یہ شادی خیر ان کا پرسنل میٹر تھا, طلاق ہو گئی 3 دن کے اندر, طلاق ہو گئی. کس بنیاد پر کہ 3 تولے سونا انہوں نے نہیں دیا, اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ شادی سے پہلے دے دیں گے. تو ابھی تو ہم سنار کے پاس نہیں گئے, شکر ہے ہماری عزت تار نہیں. اگر ہم جا کے کہتے کہ 20 تولے سونا اور وہ کہتا کہ 17 تولے, تو ہماری تو عزت گئی تھی. اب اس سے آپ جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے. یہ طلاق ہوگی 3 دن بعد. ایک اور معاملہ, ایک کپل آیا, 1 سال تک وہ کاؤنسلنگ سیشنز لیتے رہے. لڑکے کو پرفارمنس انگزائٹی تھی, سیکشولی وہ ٹھیک تو تھا, سارے جو سیکسولوجسٹ تھے, یورولوجسٹ تھے, سب کے پاس ٹیسٹ بھی کلیئر تھے, لیکن وہ انگزائٹی کا شکار تھا. وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ, اس کا زندگی میں پہلا تجربہ تھا کسی اپوزٹ سیکس کے ساتھ اس طرح سے بیٹھنا یا اپنے آپ کو لے کر چلنا. اسے انگزائٹی تھی, وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا تھا. 1 سال تک, کم و بیش 1 سال تک اس کی بیوی اس کو لے کر چلتی رہی ہے, اس کے سیشنز کرواتی رہی ہے, اس کے ساتھ چلتی رہی ہے. اس نے طے کر لیا کہ یہ شخص ہے جس کے ساتھ, اور یہ ارینج میرج تھی, پہلے والی لو میرج تھی. میں لو میرج کے خلاف نہیں ہوں, لو میرج از ونڈرفل تھنگ, لیکن اٹ شوڈ بی لو میرج نا, ٹھیک ہے. اچھا, 1 سال بعد لڑکا سنبھلنا بہتر ہوا اور آج وہ اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. یہ چھوٹا میٹر نہیں ہے. لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں کہا جاتا ہے جوان ہو گئی لڑکی شادی کر دو, جوان ہو گیا لڑکا شادی کر دو. جوانی کا تعلق ڈائریکٹلی طور پر آپ کی جنس سے ہے, آپ کی سیکشول ڈیزائر سے ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ انہیں نوکری ہوگی دی شادی کر دو, انہیں 16 پوریاں کر لی انہیں دی شادی کر دو, یہ نہیں کہا جاتا. تو کیا ہے کہ اس نے 1 سال تک ایکسیپٹ کیا. تیسری مثال مجھے پہلے دینی چاہیے تھی, لیکن آخر میں دے رہا ہوں. 14 سال بعد ایک خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی. 14 سال بعد وجہ یہ بنی کہ وہ شوگر کا پیشنٹ ہو گیا ہے, اور شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ چونکہ پرفارم نہیں کر سکتا, وہ سیکشلی ایکٹیو نہیں ہے, اور اس کی ڈیزائرز کو پورا نہیں کر سکتا. جائز بات ہے, وہ لے سکتی ہے, طلاق لے لی اس نے. طلاق, میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک اور غلط کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. 14 سال بعد 3 بچے ہیں, 14 سال بعد اس عورت نے طلاق لے لی اور کسی ایک اور شخص کے ساتھ شادی کری. اب میرے پاس کون لوگ آ رہے ہیں, وہ بچے آ رہے ہیں, 2 بچے آئے ہیں, 2 بچے آئے ہیں. پہلے انہوں نے کال پہ بات کی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ اپنے باپ کو لے کر ساتھ آئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ والا معاملہ, اور ہم اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہے کہ ہماری والدہ نے یہ کیا. چھوٹے بچے ہیں, 12 سال کا ایک بچہ ہے اور ایک 11 سال کی بچی ہے, یا 13-12 کچھ اس طرح سے ہوگا, ایلیمنٹ ہوگا. اب آپ اس سارے کے سارے سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں؟ 14 سال والی عورت کی تربیت کیا پیرنٹس نے تربیت کرنا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پیرنٹس کی تربیت کا عنصر شامل ہے؟ کتنا شامل ہے؟ 50% شامل ہے, باقی 50% اس کا شامل ہے. وہ لڑکی 1 سال تک جس نے ویٹ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سوسائٹی میں جو سیکشول ڈریون سوسائٹی ہے, ہارمونل ڈریون سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, ڈوپامین ہائی اچیورز ہیں یہاں پر, ڈوپامین کو ہائی رکھنے والے ہیں اور اس کو اچیو کرنے والے ہیں. اس سوسائٹی میں 1 سال تک اس بچی نے اپنے شوہر کا علاج کروایا. پرابلم نہیں تھی, لیکن مینٹلی طور پر وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں تھا اس کا. 1 سال تک, اور 1 سال کے بعد اب وہ اپنی ہیپیلی میرڈ لائف گزار رہے ہیں. اور پہلا جو کیس آپ کو میں نے بتایا, پہلا کیس کیا تھا؟ کیا کیس تھا؟ 17 تولے سونے والا. اب یہ 3 مختلف سینیریوز ہیں, 3 مختلف چیزیں ہیں. اب ان تینوں سے میں 3 چیزیں اخذ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات سمجھ لیجئے, جان لیجئے کہ پیسہ تعلق چلانے کے لیے ضروری تو ہے, لیکن اس کی بنیاد نہیں ہو سکتا. پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ایک چیز جو ایکسیپٹنس کے آگے ہم 3 جو پوائنٹس ہیں وہ ایکسیپٹنس والے پوائنٹ میں. دوسرا, آپ کے اسپاؤس میں, آپ کے پارٹنر میں کمی ہو سکتی ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حل کر سکتے ہیں تو مل کر حل کیجئے, کیونکہ آپ اس کا لباس ہیں, وہ آپ کا لباس ہے. صرف زینت کے کام نہیں آنا, حفاظت کے کام بھی آنا ہے آپ نے. اور تیسرا, سیکریفائس کس حد تک آپ کر سکتے ہیں. یہ میں امپوز نہیں کر رہا کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہی کرنا ہے,
آپ نے یہ دیکھنا کہ کس حد تک آپ کر سکتے ہیں. 3 زندگیاں آپ کے ساتھ جڑی ہیں, مرضی آپ لوگوں کی اپنی ہے, ہر ایک کی پرسنل چوائس ہے. 14 سال بعد ایک خاتون ایک شخص سے طلاق لے رہی ہے, 3 بچے ہیں, وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, اخلاقی طور پر بھی ٹھیک اس نے کیا, اس نے سوشلی بھی ٹھیک کیا, ایمانی طور پر بھی اس نے ٹھیک کیا. لیکن تعلق کی سائنس میں اگر جو ریلیشن شپ کاؤنسلنگ اور ریلیشن شپ کے جو فنومینا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر آ کر اس نے کچھ کم کر دیا. بالکل 14 سال اس نے اگر زندگی گزاری ہے ایک شخص نے دوسرے نے آپ کے لیے, تو آپ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں, یا ٹھیک ہونے کے لیے کتنی آپ ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب آپ اچھے دنوں کے ساتھی تو ہیں, برے دنوں کے ساتھی نہیں ہیں. یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں, پاسبل ہے کہ اس نے ورک کیا ہو. میں سیشن لینے کے بعد بیٹھا ہوں نا, آپ نے اس کیس کو فالو نہیں کیا, میں نے تو تقریباً اس کے ساتھ 9 سیشن لیے ہیں, تو 9 سیشنز کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں, پورے کا پورا سینیریو. 14 سال کی زندگی, ایزمپشن والی بات میں بھی ٹھیک ہے کہ ایزیوم کر رہا ہوں, لیکن میری ایزمپشن ریئلٹی کے قریب ترین ہو سکتی ہے. آپ والی جو بات ہے یہ ایزمپشن جو ہے یہ تو اس کی یہ بیس لیس ایزمپشن ہو جائے گی نا, جو دوسری والی سائڈ ہے. تو میں چلے ایک سائڈ کو ہی دیکھ رہا ہوں, میں بالکل ہو جاتا ہوں, کیا اسے کہتے ہیں, بائسڈ ہو جاتا ہوں, اور بائسڈ ہو کے ایک شخص کو دیکھتا ہوں, پھر بھی کہیں نہ کہیں مس فٹ ہو جاتی ہے چیز, بالکل کہیں نہ کہیں مس فٹ ہو جاتی ہے. مقصد امپوز کرنا نہیں ہے, ساری سچویشن کو بتا کر آپ پر کوئی چیز امپوز کی جائے. مقصد صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, ایگزیکٹلی کس حد تک سینیریوز کو فالو کر سکتے ہیں, کس حد تک آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور ان ساری باتوں کے پیچھے جو میں نے ایک بیس والی بات کی ہے وہ ایکسیپٹنس والی بات کی ہے. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے آپ کی ذات کے اندر. آپ نے کہا کہ ایزیوم کر لیتے ہیں یہ بات میں ٹھیک ہے, شوہر ٹھیک ہے, بیوی بھی ٹھیک ہے, 2 بچے ہیں, شوہر باہر چلا جاتا ہے, 10 سال بعد آتا ہے, 10 سال بعد آتا ہے, پھر بیوی پریگننٹ ہو جاتی, پھر چلا جاتا ہے, پھر 3 سال بعد آتا ہے, پھر بیوی پریگننٹ ہو جاتی, پھر چلا جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, 25 سال بعد آ رہا ہے. اس کی کمیونیکیشن کا لیول کیا ہے, اس کی چیزوں کا لیول کیا ہے, معاملات کا لیول کیا ہے, بچے بڑے ہو چکے ہیں, اب کیا کریں, یہاں پر کیا آئے گا, کیا کام کرے گا, ایکسیپٹنس کام کرے گی. بیوی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اسے اپنی بیوی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, بچوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر لیکن یہ اتنے ریئلٹی بیس کیس ہے, ایسے میں ریئلٹی بیسڈ چیزیں بتا رہا ہوں آپ, کیونکہ لٹرلی یہ ریئلٹی ہے. ہاں مشکل چیزیں ہیں نا. اب آدھا ویزا نہیں لگ رہا, باہر کی میں بلائے ہیں, میں یہ سجیشن نہیں دیتا, میں تو باہر جانے کے لیے ویزے بھی لگوا کے دیتا ہوں. اب ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اس سارے سینیریو میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیسز مختلف ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے اپنے یہ ساری باتیں بتا کر یہ نہیں کہ آپ اس سے ریلیٹ کریں, یہ ساری بات بتانے کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہے, وہ یہ کہ جس جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آپ قربانی دے سکتے ہیں. قربانی کیا ہوتی ہے, وہ آپ نے اپنے لیے ایک بیس بنانا ہوتی ہے, اپنے شخصی تعارف کے لیے یا اپنی اخلاقی گراؤنڈز پر آپ نے اپنے لیے ایک عمارت بنانا ہے. آپ نے قربانی کسی اور کے لیے تو دینی نہیں ہے, آپ نے اپنے لیے دینی ہے. جب ہمارا پروڈکٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے نا, تب ہمارا ٹالرنس لیول بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ میں جو ہے ہمارا پروڈکٹ اپ ہوا ہے نا, تو بڑے ہو کے ہمارے اندر اتنی ٹالرنس رہتی نہیں ہے, ہم چھوٹی چیز میں ہائپر ہو جاتے ہیں. نہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. دیکھیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں چونکہ جنیرک بات اینا تو میں نے پتہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی فیس ریڈنگ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, اگر آپ یہ بات کہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں میں زندگی گزاری ہے, میرا باپ بدتمیز تھا, میری ماں لڑتی تھی, میں بھی بدتمیزی کروں گا, میری ماں بھی لڑے گی, میری ماں لڑتی رہی تو میں بھی لڑوں گا, تو پھر آپ کیا ہیں, بالکل آپ کون ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا پرزا یا پتلا ہی تصور کروانے یا منوانے پہ تلے ہوئے ہیں, اور آپ اپنے سارے کے سارے کارناموں یا کارہائے نمایاں کو آپ دوسروں کو وجہ قرار دیتے ہیں, تو آپ کیا ہیں؟ یعنی میں ایک ایسی جگہ پر پلا بڑا ہوں جہاں پر بھینسیں چرائی جاتی ہیں, جہاں پر گلابانی کی جاتی ہے, جہاں پر ریورڈ رکھے جاتے ہیں, جہاں پر دشمنیاں ہیں, ساری چیزیں, سب کچھ ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں اور نکل کر اپنی ایک دنیا بسا سکوں. پھر میں نے اپنی دنیا بسانے کے بعد پھر وہاں پر وہی سب کچھ کر لیا, تو پھر ان کا قصور نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنالٹی کا ذاتی طور پر پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, جینز ہوتے ہیں, لیکن ان جینز کے ساتھ اچھے جینز بھی تو لیے جا سکتے ہیں نا. اچھے جینز کیوں نہیں لیتے؟ یہی کہا جانا ایسا نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ٹاکسیسٹی چلتی رہے ایک جگہ پر, ایسا پاسبل نہیں ہے. ساری زندگی جھوٹ چلتا رہے ایک جگہ پر, ساری زندگی نفرت چلتی رہے ایک جگہ پر, ایسا پاسبل نہیں ہے.
اچھا اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر جہاں پر ٹاکسیسٹی چل رہی تھی, جہاں پر بدتمیزی ہو رہی تھی, جہاں پر والدہ گزار رہی تھی, کیوں والدہ گزار رہی تھی؟ اگر کہیں کوئی چوائس نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب پنجابی سے کہنے جس لئے آخر ہو جاندی ہے نا, باڑ بھی چیک پہندا ہے, کہندا تم ہے کون. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک ایسا شخص جو کہ عاقل ہے, بالغ ہے, ساری چیزیں وہ کانسیس ڈیسیژن کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے تعلق کو چلانا ہے, اور آپ بیٹی یا بیٹے کے طور پر اپنی والدہ کو غلط کہہ رہے ہیں, نہیں اس نے غلط کیا اپنے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی نہیں, آپ اسے اور جج کر رہے ہیں. آپ کی پرسنالٹی اور ہے, آپ کے سرکمسٹانسز اور ہیں, آپ کے معاملات اور ہیں, اس کے معاملات اور ہیں, اس نے زندگی کو مختلف انداز سے گزارا. آپ اپنے تجربے کو اپنی والدہ کے اوپر امپوز کیسے کر سکتے ہیں؟ والدہ تو چلیں تھوڑا بہت کر لیں, تھوڑا بہت کہہ رہا ہوں, 100% نہیں کہہ رہا, کیونکہ والدین یہ مارجن لیتے ہیں اس بات کا امپوز کرنے کا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ تجربہ کار ہوں. لیکن تجربے مختلف ہیں. آپ کو ایک ٹاکسک بندہ ملا, آپ کا اس کے ساتھ تجربہ مختلف ہے. مجھے بندے کا پتر ملا, میرا تجربہ اس کا مختلف ہے. آپ کو ایسا شخص ملا جو کہ ایک انتہا پر جا کر آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتا تھا, ہر خواہش کو پورا کرتا تھا. میرا شوہر میری خواہش کو پورا نہیں کر رہا تو مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. چینج کرنے کی آپشن تو آپ کے پاس ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. ہم بات کر رہے ہیں تعلق جو بن گیا ہے اسے لے کر چلنے کی, توڑنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. بیسک فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو جتنا پھیلا لیا جائے. ایک چیز ہے ایکسیپٹنس, اس سے پہلی چیز ہے کمیونیکیشن, یا اس کو آپ اس کی جگہ بدلتے رہیں. ٹھیک ہے, پہلے ایکسیپٹنس لے آئیں پھر کمیونیکیشن کر لیں, پھر کمیونیکیشن پہلے کمیونیکیشن لے آئیں پھر ایکسیپٹنس کر لیں, آپ اس کی جگہ بدلتے رہیں. ان چیزوں سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے. تیسرا ایک خیال کر لیں, آخری بات کرتا ہوں میں, الزام سے باہر آ جائیں. ہم بنیادی طور پر الزام دینے, الزام لگانے اور الزام لینے والی کیفیت میں رہتے ہیں. تمہاری وجہ سے یہ ہوا, سر اس نے یہ کیا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. سر میرے ساتھ وہ 7 سال ریلیشن شپ میں رہا, اس نے سورہ یاسین پر, میں نے کل اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے, اس نے سورہ یاسین پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی, تب جا کر میں نے بلیو کیا تھا. اچھا آپ نے بلیو کیا تھا؟ جی میں نے بلیو کیا تھا. آپ نے کیا تھا نا؟ جی اس نے کہا تھا کہ مجھ پر بلیو کرو تو میں نے کیا. نہیں, اس نے کہا تھا. آپ کی پرسنالٹی کہاں تھی؟ لوگ یہ کہتے ہیں سر اس نے مجبور کر دیا تو میں نے اس کی بات مان لی. مجبوری میں آپ نے زہر کیوں نہیں پیا؟ میں کہتا ہوں آپ فوری طور پر یہ زہر پئیں, پیسے تو میں کیوں زہر دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ کہ آپ چاہتے تھے. اب آپ اپنی ڈیزائر کو کسی دوسرے پر امپوز کرتے ہوئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا تو میں نے کیا. پھر آپ کہاں پر ہیں؟ یعنی مجھے تو پھر یہ کر لینا چاہیے کہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ لقمہ دے رہی ہیں تو میں کہوں کہ ہاں آپ ہی کی بات بالکل ٹھیک ہے, پھر میری بات کوئی نہیں رہ جائے گی. اور میں اگر اپنی بات انہی کی بات کے پیچھے لے کر چلا جاؤں یا اپنی بات کو ختم کر دوں اور میں یہ الزام لگا دوں ان پر, آپ کی وجہ سے میں لیکچر نہیں ٹھیک دے پایا یا بات نہیں کر پایا, پھر میں کہاں پر ہوں؟ تو اپنی پرسنالٹی میں کم از کم ایک چیز آپ ڈیولپ کر لیجئے, الزام والی. آپ جو کرتے ہیں بائی چوائس کرتے ہیں, بالکل. جو مجبوری والا ہے نا, مجبوری کی بات سن لیجیے. مردوں کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے, میں اکثر یہ بات اس بات کا میں بہت پرچار کرتا ہوں کہ مرد کی ہاں کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. ہماری سوسائٹی میں عورت کی ہاں کے بغیر تو شادی ہو سکتی ہے, مرد کی ہاں کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. مرد کی کہیں نہ کہیں رضامندی ہوتی ہے. لیکن اب آ کر میرا یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ خیال ہے یہ بدل رہا ہے. نہیں, عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اب آ کر کم از کم عورت کے ساتھ بھی ایسا کہ عورت کی ہاں کے بغیر بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی. بہت جا کر کوئی سویئر کیسز ہوں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ کسی بھی سینیریو میں جا کر الزام دے رہے ہیں اپنے پارٹنر کو کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا, تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا, تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا, تو آپ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کے بدتمیز رویے کے باوجود آپ اس کو سنبھالنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کی ٹاکسیسٹی کے باوجود اس کی آپ تربیت کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ ٹاکسیسٹی کے جواب میں ٹاکسیسٹی تو دینے کی ترجیح دے رہے ہیں, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی تو آپ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کرتا تو آپ یہ کر رہے ہیں. تو آپ اس کے جواب میں آپ اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں اس بات کو اس انداز سے ٹریٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ, آپ کا پارٹنر, کوئی نہیں, آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, وہ ایک بیمار رویہ ہے. آپ بیماروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیئر کرتے ہیں, سمپتھی آتی ہے, برداشت لاتے ہیں پہلے. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ پیشنٹ, میں نے چونکہ شیخ زاید میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ گزارا ہے, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بیچارہ اگر
आहो बुका कर रहा हो, तकलीफ में हो, तो बाज़ नर्सिस या बाज़ डॉक्टर जानबूझ के स्विच बोते हैं। डॉक्टर साहब बैठी हैं, बता देंगी, ये भी इंसानी रवैया है। बिल्कुल, जानबूझ के स्विच बोते हैं, ये जानबूझ के खींचते हैं और वो मरीज को रुलाता कुलबुलाता रह जाता, ये भी इंसानी रवैया है। और एक ये है कि पहले जब टेप उतारनी है तो पहले पानी लगाना है, उसे नरम करना है, फिर उसके बाद उतारना है, उसके साथ साथ सिपरुट ला के ऊपर रखना है, और फिर उसके बाद वो एक सारा करना, ये भी एक इंसानी रवैया है। और ये है कि खींच देना है, ऐसे पट्टी डाल देना, फाड़ते रखो, एक ये है। एक बीमार रवैये को आप कैसे ट्रीट करना चाहते हैं यहाँ पर है। exactly. मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, आप तुम्हारा लोगों का शुक्रिया। नहीं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी पर्सपेक्टिव पे मेरा एक और क्वेश्चन भी है। ये तो स्पाउस यानी एक लड़का और लड़की का है बेसिक फाउंडेशन कि उन्होंने अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है तो इन अवामिल पे काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरी कंडीशन है पेरेंट्स का रोल। मतलब ओब्वियसली एक लड़की नए घर में जा रही है, वहाँ पे माँ का बेटा बिखर गया है, ठीक है। एक तो वो माँ से दूर हो गया है, हर वक्त बीवी के पल्लू के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। और माँ चाहती भी है कि बेटे की शादी करे, लेकिन माँ अपने बेटे को जुदा भी नहीं करना चाहती। ये क्या एलिमेंट है और इससे हम कैसे अपने पेरेंट्स को, मतलब आई एम सो सॉरी टू से दिस, हम कैसे उन माओं को समझा सकते हैं। देखिए फादर कहीं ना कहीं समझ जाता है मैंने अपने बेटे की शादी की है, मुझे इसको थोड़ी स्पेस देनी है। माएँ चाहती भी हैं स्पेस देना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं दे पाती। उन्हें लगता है शायद मेरा बेटा मेरे हाथ से गया। बहुत वर्स्ट केसेस हैं इस बात को लेकर। Yes. क्योंकि मैं केस की बिना पर बात करता हूँ। सिनेरियोज मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल, हर एक लेकिन वो जो एक फाउंडेशन कहीं ना कहीं ये देखिएगा, सुनिएगा, बड़ी हैरान कुन ये कहानी कह ले, छोटा सी बात करता हूँ। औरत की शादी, एक लड़की की शादी होती है जिस घर में वो ब्याह कर जाती है, उसकी सास रोज़ाना आकर उसके बाल चेक करती है, बालों पे हाथ फेरती है। व्हाट डज इट मीन? समझ आ गई ये सबको, ज़ाहिर है। रोज़ाना आकर बाल चेक करती है, नहाइए नहीं नहाई। और जिस दिन उसे लगता है कि सुबह की बात है, जिस दिन उसे लगता है कि इसके बाल गीले हैं और उसे क्या बात करती है, उत्तर रहने नाविदा वाल ख़राब हो जावी दिन। ये इस बात का मतलब क्या है? इस बात के मतलब को समझिए कि तुम अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में ना जाओ, एहतियात करो, कम ताल्लुक़ बनाओ। आपने क्या राबिया बसरी और इमाम अहमद इब्न हंबल की शादी की, अंदर बैठ कर तिलावतें करेंगे? माओं को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए। मैं ये जुमला बार बार कहा करता हूँ, माओं को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे को एक और औरत के सुपुर्द कर दिया है। Exactly. वो औरत जो कि माँ के दर्जे पे है, उस औरत को अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए कि उसने एक औरत जिसे बीवी का नाम दिया गया है या बीवी का दर्जा दिया गया है, उसकी झोली में डाल दिया है, अपनी झोली से उठाकर। अच्छा, ये बात तयशुदा है। एक एलिमेंट मैं लास्ट में ऐड करूंगी, वो आपकी बात से लिंक करेगा। एक और चीज़, शादी हुई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बेटा खुशखबरी कब आ रही है? मतलब आपकी पार्टनर्स की अपनी कोई कम्युनिकेशन में भी उनका कोई माइंडसेट हो कि हम थोड़ा डिले करेंगे या जो भी, एक उनकी आपसी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन नहीं, मदर इन लॉ आपको सजेशन दे रही है, यू हैव टू डू दिस, तुमने ऐसे करना है, आफ्टर इंटरकोर्स ये करना है, तुमने ये करना है। एक हफ्ते में ही बच्चा पैदा हो जाए और अपने बेटे को भी पल्लू से बांध के रखना है और बच्चा भी पैदा करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं मर्द पर डिपेंड करती हैं। जो पहले वाली बात है वो भी जो मैं बात कर रहा था, ज़ाहिर है उसको कंटिन्यू, उसकी कंटिन्यूएशन, क्योंकि दोनों ना सिचुएशन बहुत सारे क्लाइंट्स आके वो करते हैं, तो मैं चाहूंगी ये भी इस पे तो मर्द पर डिपेंड करता है कि वो ट्रीट कैसे करता है। ये जो बाल गीले वाली बात है, जब मेरे पास ये सारा सिनेरियो आया तो मैंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को बताएं। जब हस्बैंड को बताया, उसने बताया और बड़े तरीके और सलीके से उसने बताया, तो उसने जाकर अपनी माँ को तरीके से कहा कि अम्मी मतलब ये थोड़ा सा गैर अखलाकी है। नहीं पुत्र, मैं तो जी वैसे ही आख्या सी। ज़ाहिर है वो उन्हें भी पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, पता तो है बिल्कुल, लेकिन जब तक उसका सामना नहीं होगा या उन्हें बताया नहीं जाएगा कि आप ये ठीक नहीं कर रही, उस वक्त तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। अब दो दर्जे यहाँ पर फिर आ जाएंगे, या तो वो उस औरत लड़की की मुखालफत में आ जाएंगी या उसके साथ हो जाएंगी, हाँ चलो ठीक है। मुखालफत में आएंगी तो भी डील करेगा लड़का, तो भी डील करेगा मर्द, क्योंकि आपने ढाल मर्द को बनाया। और अगर यहाँ पर लड़की खुद कह लेती तू नहीं आदे साइन दे नाल इंज कर दी रही ए कित्थों ले आंदा ही। मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाबी के केसेस मेरे पास ज़्यादा आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कि आपकी फिर बात कहाँ आ गई है, कम्युनिकेशन पर आ गई है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपकी तय करती है कि क्या है। आपकी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ तय करेगी कि वो कैसा रवैया रखेगा आपके सास और ससुर के साथ। एक बात जो माओं को समझनी चाहिए वो ये कि बीवी के रूप में जो औरत आई है, वो जो हुकूक अदा कर सकती है या जो उसके हुकूक को फ़राइज़ हैं, वो माँ हुकूक को फ़राइज़ अदा नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये बात तयशुदा है।
ماں اپنے ہی بیٹے کی اولاد پیدا نہیں کر سکتی. یہ جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے چونکہ پیدا کیا تو سب کچھ انہیں کا ہے, اور پھر مائیں وقتاً فوقتاً یہ بات کہتی ہیں کہ اس لیے بیٹھاں گے تو پھر گلاں کریں گے آپ پھر تینوں میں دساں گی میرے نال کی کیتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کچھ ہوا یا جو کچھ ہوا ہے سب کچھ جو بھی آپ کمپیریزن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں, لیکن اب اس لڑکی کے ساتھ جس کو آپ بیٹی کے درجے پر لائی ہیں یا بہو کے درجے پر لائی ہیں یا اپنے بیٹے کی بیوی کے طور پر لائے ہیں, اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے ماں والی بات کی, پیرنٹس والی بات کی ہے, مطلب ہر ریلیشن میں دو چیزیں, مرد جو سسر ہوتے ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی کم پائی جاتی ہے, لیکن ایسے مرد بھی ہیں جو ساس سے زیادہ لائی لگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا لائی لگ ہے, یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو ایسا ہے, یہ سارے فینومیناز ہیں. لیکن کیا یہ ساری چیزیں پتہ کرنے کے بعد یا پتہ چلنے کے بعد آپ اس سے بھاگ جائیں گے؟ نہیں, آپ نہیں بھاگیں گے. فرسٹ آپ ایکسیپٹ کریں گے کیسا ہے, مجھے انہی جگہوں پر رہنا ہے. بالکل. بابا نجمی کا ایک شعر, بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. آپ بے ہمتیں ہیں, پھر آپ رونا روئیے میرے ساتھ, یہ تو ٹھیک ہے. آپ کو اپنی دنیا بنانے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گی, یہ بات سمجھ لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ سامنے والا کرے, سامنے والا تو نہیں کرے گا, آپ بتائیں, اب بتائیں کیا کرنا ہے. آپ ہی کی بات لے لیتے ہیں کہ دو طرفہ ہونا چاہیے نا. دو طرفہ تو بہت آئیڈیل ہے. مجھے بتا دیجئے دو طرفہ, آپ اپنے ارد گرد دو طرفہ کون سے کپل ہیں. فلموں اور ڈراموں اور ناولز کی حد تک تو میں نے دیکھے ہیں. ریئل لائف میں میں روزانہ منیمم 10 کیسز لیتا ہوں, منیمم کی بات کر رہا ہوں میں. زیادہ ہوں کسی دن کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر ٹھیک ہے, منیمم 10 کی بات. آن ایوریج منتھلی یہ 300 لوگ بنتے ہیں, اور اب تک اس سال میں مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ نہیں تو 2500 لوگوں سے انڈائریکٹلی بات کر چکا ہوں. اس میں کئی آئیڈیل لوگ بھی تھے, آئیڈیلسٹک, ان کے مسائل کچھ اور بھی تھے, لیکن کوئی فلی اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور ایز اے کپل آپ کہیں کہ ہر بات سے سیٹسفائیڈ ہو اپنے کپل کی, اپنے پارٹنر کی, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک ہی درجہ لانا پڑتا ہے ایکسیپٹنس کا. بالکل. اگر میں اس ہاتھ کو اسی ہاتھ اس انداز سے میں یہ گھسیڑتا رہوں تو نہیں چلے گا. مجھے ایکسیپٹنس لانے کے لیے کچھ راہ بنانا پڑے گی, اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا. جو ہمیں ایک لفظ جو آپ نے کہا بڑی مشکل سی بات ہے, وہ واقعتاً مشکل ہے. آپ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو پہلی بنیاد ایکسیپٹنس لانا پڑے گی. ایک عورت آتی ہے, وہ کہتی ہے سر فلاں شخص برا کرتا ہے, میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. سوال کیا پوچھتا ہوں, رہنا ہے یا توڑنا؟ یہ سوال ویسے آخر میں پوچھا جاتا ہے, لیکن میں پہلے پوچھ لیتا ہوں, رہنا یا توڑنا ہے؟ نہیں سر مجبوری ہے, رہنا تو پینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم ٹھیک کرتے ہیں اس مجبوری کو, تھوڑا سا ریٹریٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رہنا ہے تو آپ کا رویہ مختلف ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں رہنا تو آپ کا رویہ مختلف ہوگا. اکثر خواتین میرے پاس آتی طلاق لینے کے لیے, پھر سر کہہ دیں میں طلاق لوں, بس سر نے آکے ایسی میں لے لی. وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اکارڈنگ بات کی جائے. کل کی بات کر رہا ہوں, خاتون نے کہا سر جی میں نا رہنا نہیں چاہتی. یہ بات انہوں نے سیشن کے 29ویں منٹ میں کہی, اور سیشن کی ڈیوریشن ہے 30 منٹ. پہلے انہوں نے کہا جی کہ میرا کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے, میں یہ کہتی ہوں وہ ساری دنیا کو جا کے بات بتا دیتا ہے, میں کہتی ہوں پرائیویسی ہونی چاہیے, ایز اے کپل یہ ہونا چاہیے, میں ایک ایسی جگہ پر رہی ہوں جہاں پر میرے میل بہت زیادہ دوست تھے, وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے تھے, میرا ایک فلاں دوست ہے وہ بھی تو اتنا آئیڈیل ہو سکتا ہے, تو میرا جو شوہر ہونے والا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا. مجھے ظاہر سمجھ تو آ گئی, ایک کیڑا چینل ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ ارینج ہے, لو ہے آپ کی؟ جی سر ارینج ہے. تو میں نے کہا اس سے کیوں نہیں کی جس نے آپ کو آفر بھی کی اور جو آپ کا دوست بھی ہے؟ کہتے سر آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے تو ایزیوم کیا ہے کہ جس کی آپ بار بار تعریف کر رہی ہیں نا, 3 دفعہ تعریف کر چکی ہے, سر وہ بھی تو سمجھتا ہے. نسیم کا نام لے لیتے ہیں یا سبحان صاحب کا نام لے لیتے ہیں, سبحان بھی تو سمجھتا ہے, یا نسیم بھی تو سمجھتا ہے, افتخار بھی تو سمجھتا ہے, عبداللہ بھی تو سمجھتا ہے, تو یہ کیوں نہیں سمجھ سکتا جو میرا پارٹنر ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس درجے پر جا کر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا. آپ نے اس کو پہلے ہی کہا کہ یہ تابع فرما رہے گا, بالکل یہ فرما برداری کرے گا. آپ کی ذات کے اندر اس کو لے کر ایکسیپٹنس نہیں آئی تو وہ کس انداز سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. یہ بات کسی اور طرف چلی گئی. بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں خود بھی طے کرنا ہوتا ہے اپنا معیار, ٹھیک ہے, کہ ہم کس معیار پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. باقی اگر آپ کہیں کہ آئیڈیل لائف ملے گی, آئیڈیل پارٹنر ملے گا, 100% ٹھیک ملے گا,
نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں 4 پیٹرنز میں چیزوں کو یا ایک انسانی شخصیت کو بانٹتا ہوں, ہیلتھ کو, بلکہ اسپرچول ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, فائنینشیل ہیلتھ, اور 5ویں نمبر پر جا کر آتی ہے ریلیشن شپ کی ہیلتھ یا ریلیشنل ہیلتھ. ہم ریلیشن شپ کی وجہ سے یہ چاروں چیزیں برباد کر لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر روتے ہیں. میں کہتا ہوں اسپرچولی پہلے آپ اسٹرانگ ہوں, پھر کہتا ہوں مینٹلی اسٹرانگ ہوں, فزیکلی اسٹرانگ ہوں, فائنینشلی اسٹرانگ ہوں. تعلق میں آپ کے چانسز 70% 75% کامیابی کے بڑھ جائیں گے. بالکل, میں 99 نہیں کہہ رہا, کیونکہ 25% آپ مارجن بھی دیں نا اپنی ٹاکسیسٹی کو بھی. پازیٹیو ٹاکسیسٹی آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. سارا نالج آج تھوڑی آپ لوگوں کو دینا ہے. میں وہاں بات کیجیے. جی جیسے آپ نے ایکسیپٹنس پہ فوکس کیا بہت زیادہ, جی, اسی لیے میرا ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ جب ہم نکاح نامے پہ سائن کر رہا ہوتا ہاں ہے جی, وہ اس کو ایز فل اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا جی جی, شاہ صاحب اس پر ایک بات کہا کرتے ہیں, سرفراز شاہ صاحب. سرفراز شاہ صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم نکاح میں ایک دوسرے کے آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کمی کوتاہی خامیاں اس کی مجھے قبول نہیں ہیں, اس کا اچھا پن مجھے قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں مکمل وہ شخص چاہیے ہوتا ہے, اس کا غصہ بھی, اس کی بدمزگیاں بھی, اور یہ ساری چیزیں. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتا دوں. اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہے, سامنے والا جتنا مرضی گیا گزرا ہے, آپ کہیں نہ کہیں تعلق کو انجوائے کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایکسیپٹنس کا معیار مختلف ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا, اور ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامک جب کوئی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے اسلامک ٹچ. یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ بن گیا کہ ہم کوئی اچھی بات بھی نہیں لے سکتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہا جاتا ہے ضعیف حدیث ہے, فرمایا, پوچھا گیا کہ اپنے غلام کو یا نوکر کو جو آپ کے پاس کام کر رہا ہو, اگر کوئی غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے ضعیف حدیث ہے. فرمایا 70 مرتبہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ کتنی دفعہ؟ کس کو؟ غلام کو. غلطی کرے تو ایک غلام, کیا اس کی کیپیسٹی ہے دن میں 70 مرتبہ غلطی کر سکے؟ عربی میں کہا جاتا ہے کہ 70 کا لفظ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ, جتنی بار بھی, انگنت. ٹھیک ہے, اگر وہ غلطی کرے تو اسے معاف کر دیں. اسپاؤس کو کیا آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹالرنس ہی نہیں ہے اس چیز کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بولی ہیں, لٹرلی ان کے کیسز بولے ہیں, ان کے کیسز بولے ہیں. ٹھیک ہے, عورتیں تک جوتا اتارنے کو تیار ہوتی ہیں. بالکل. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ڈاکٹر صاحب اس بات کی حمایت کریں گی. اچھا یہ ہوندا کون ہے مینوں کہنے والا یہ گل؟ وہ تیرا صحیح ہے. اور زیادہ اگر آپ نے شائستہ انداز میں سنا تو تیرا قسم ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب بات تو مختلف ہے, اور لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہوتی کون ہے؟ میری ماں نے مجھے کبھی نہیں کہا. وہ تیری ماں ہے نا, اس لیے انہیں تینوں کدے نہیں کہا. یہ تیری بیگم ہے, تینوں کہہ سکتی ہے. یہ کہے گی کہ ٹائم پہ گھر آؤ, یہ کہے گی کہ تم میرے حقوق ادا کرو, یہ کہے گی کہ میری زندگی کے یہ پیرامیٹرز ہیں, ان پیرامیٹرز پر تم بھی پورا اترو, اور تمہارے جو پیرامیٹرز ہیں ان پر میں پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں. میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں روکا, تو یہ کون ہوتی ہے روکنے والی؟ وہ باپ کی غلطی تھی, نہیں روکا. میری غلطی تھوڑی ہے, میں تو روکوں گی. 9 بجے آؤ گھر. یا تو اتنی کمپیٹیبلٹی ہو جائے کہ تم راتیں باہر گزارو, دن باہر گزارو, عورت کہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یا تو اتنی کمپیٹیبلٹی پیدا کر لو آپس میں. یہ بھی نہیں کرنا, یہ کمیونیکیشن ہے اور یہ ایکسیپٹنس ہے. بالکل, ان دو چیزوں سے آپ باہر نکل نہیں سکتے. بالکل, ٹھیک ہے. میں شاید آج سے اگر کچھ 4 سال پہلے ہوتا تو میں مختلف ہوتا, میں کہتا نہیں فلاں یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہہ. اب میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ پہلے پارٹنر کے درمیان ایکسیپٹنس پیدا کریں گے. بالکل, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جتنی آزادی دیں گے نا پارٹنر کو, اتنی آزادی آپ کو ملے گی. اور ایک بات طے کر لیجئے, ذہن میں رکھ لیجئے, ہم اسی طرف آ رہے ہیں. 70 مرتبہ آپ معاف کر سکتے ہیں نا. ایک غلام کے بارے میں بات ہوئی تو جو شوہر ہے, اسپاؤز ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. وہ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا, ایک غلطی, ایک کمی, ایک کوتاہی, ایک خامی یا کوئی ایک مسئلہ, یا ایون تو کہ میں نے فائر دا سوٹ لے دینا سی, وعدہ کیتا سی, نہیں لے دے رہا. ہمارا طے ہوا تھا شادی سے پہلے کہ ہنی مون گزارنے کے لیے آذربائیجان جائیں گے, ٹرکی جائیں گے. اب وہ حالات اس وقت اچھے تھے, اب نہیں جا سکتی یا نہیں جا سکتے. تو اس بات کو لے کر اب لڑائی ہے اور اب گھر میں بیٹھی ہے. آپ تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا
اس کی بات، اس کی والدہ کی بات، اس لڑکی کی والدہ کی بات 100% ٹھیک تھی کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی 20 تولے سونے کی، نہیں دیا، کیوں نہیں دیا. لیکن آپ 3 تولے سونے کے لیے یا ان کی 3 تولے کی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ طلاق لے کے بیٹھ گئیں. ہمارے سوشل فینومینا میں یا سوشل سٹرکچر میں طلاق داغ تھا، داغ ہے اور داغ رہے گا. بالکل. کسی بھی مذہبی معاشرت میں کسی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہبی معاشرت میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، اور اسلام میں تو خدا تعالیٰ نے ناپسندیدہ کہا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور سر اس کو ایگریویٹ کیا جا رہا ہے یا اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی ڈراماز میں. اگین وہی سارا معاملہ ہے جی، وہی سارے کا سارا معاملہ ایکسیپٹنس کا. وہی لیکن وہی بات آ جاتی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کے سسر ہیں، آپ کی ماں ہے، باپ ہے، سب کے ساتھ اگر آپ ایکسیپٹنس اور کمیونیکیشن رکھیں، وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ضروری نہیں ہے اسپاؤز ہونا ضروری ہے، وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، ان میں بھی آپ کی ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اینڈ آف اسٹوری ہمارے سیشن کی آج یہی ہے ایگزیکٹلی کہ ہم نے 2 چیزوں پہ کام کرنا ہے. وہ ہم کسی بھی ریلیشن شپ میں ایز اے پیرنٹ، ایز اے پارٹنر، ایز اے بہن بھائی، ٹیچر، ہر حالات میں ہمیں ان 2 چیزوں پہ کام کرنا ہے جو سر نے ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو اور دوسری چیز ایکسیپٹنس. اور یہ 2 وے نہیں ہے. اگر آپ اچھا کر رہے ہیں نا، اگلا نہیں اچھا کر رہا، وہ 2 دفعہ آپ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، چوتھی دفعہ الٹیمیٹلی وہ کہے گا یار یہ ایفرٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی ایفرٹ دکھانی چاہیے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین دوسرا میرے ساتھ کیسا چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. سر کنکلوژن پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل. دیکھیں ایسے ہی ہے. ہاں جی. دیکھیے اسی بات کو، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی جو آسٹریلیا میں اس کا دوست موجود ہے، جس کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہے اور جس کے ویزا کو پروسیس کو سارا شروع سے لے کر اب تک اس نے فالو کیا ہے یا کروایا، پروسیس کو فالو کروایا ہے. تو میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، وہ مجھے آفر کر چکا ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے سر، اس مسئلے کو آپ حل کر دیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس یا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی یہاں سے نہیں توڑیں گے. اور کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے سر کہ میں اس بندے کو بھی اب پسند نہیں کرتی. میری بات جو ہے نا، اب کیا بات، مسئلہ کیا مجھے بتا رہی ہیں، اس شخص کی کمی کوتاہی کیا بتا رہی ہیں کہ میری بات میں جو بھی اسے کہتی ہوں اپنی بہنوں کو بتا دیتا ہے. مثلاً کیا بات بتا دیتا ہے؟ سر میں نے کہا کہ مجھے یہ سوٹ پہننا ہے، تو اس نے اپنی بہنوں کو بتا دیا کہ میری بیوی نے یہ سوٹ پہننا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں خریدنا، وہ خود خریدے گی یا میں اس کے ساتھ خریدوں گا. میں نے کہا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. نہیں سر، اسے نہیں بتانا چاہیے تھا. شادی یا ریلیشن شپ جو ہے، شادی کا تعلق جو ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ انڈیویجول کانٹریکٹ نہیں ہے. اس میں بہنیں شامل ہیں. تو میں نے کہا آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے اس کی بہنوں کے ساتھ؟ سر میرا تو دل ہی نہیں کرتا اسے منہ لگانے. اچھا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ سر ایک تو کچھ ایسا کر دیں کہ اس کی جو پہلی بیوی ہے وہ راضی ہو جائے اس بات کے لیے کہ میں شادی کر لوں اس سے. اچھا اور کیا؟ سر اور کچھ یہ کر دیں کہ یہ لڑکا مجھے خود چھوڑ دے. اگر ٹھیک ہے. اور یہ کہ میرے گھر والے راضی ہو جائیں اس بات کے لیے کہ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ. پیر صاحب بن جائیں پھر یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں آپ نے بولا تھا کہ اسپاؤس کے لیے جو 90% ڈیزرو کرتا ہوتا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا نہیں 10% میں نے الگ رکھا ہے. وہ 10% ایک سائڈ پہ آ گیا. اگر آپ کو کچھ ایسا سوال ہو میں 10% میں غائب کر دوں گا. ابھی یہ دیکھیں آپ کہ میں اسی پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ جو وہ کہہ رہی ہے کہ جی آسٹریلیا والا بندہ ہے، اس کو کیسے پتہ ہے کہ وہ فردر اس کے لیے بیٹر ہے؟ دیکھیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بات بتاؤں. ہاں آج اس میں وہ یہ آپ کے ٹاپک میں تھا کہ وہ جس نے آفٹر 14 ایئرس بینگ اے فیمیل، مجھے وہ چیز بڑی پینک فیل ہوئی ہے کہ انہوں نے آفٹر 14 ایئرس اس بندے کو، جس نے ان کو 14 ایئرس اکوموڈیٹ کیا ہے، جس نے ساری رسپانسبلٹیز کو پورا کیا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ جی 14 کی بات کریے. سر میرا ریسنٹلی کیس ہے 20 ایئرس ایسے ہی ہے. اور صرف کیا ریزن ہے کہ جی وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آئی نیڈ اے ینگر ون، تو 4 بچے چھوڑ کے گئے. بہت سے کیسز بہت سارے سیناریوز ہیں نا. جو آپ نے بات کی کہ کیسے پتہ چلے گا، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے
قدرت آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی. اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا تو پھر بھی آپ اپنی انسٹنکٹ اور اپنی پازیٹیو نیچر کو لے کر چلیں, آپ کو اچھا شخص ہی ملے گا. بالکل. یہ جو 1.5 کروڑ خواتین کی پاکستان میں شادی نہیں ہو رہی, یہ بات کہا جاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جس سے منسوب کر کے لوگ رشتہ نہیں کر رہے ہوتے. اگر 1.5 کروڑ کی شادی نہیں ہو رہی تو روزانہ کی بنیاد پر 700 طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. 700 طلاقوں کا فگر 2018 کا, اب یہ بڑھ گیا ہوگا. اب تو شاید لاہور میں 700 طلاقیں روزانہ ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, خلا کے کیسز ہو رہے ہوں گے. وجہ اگین وہی ہے ایکسیپٹنس. پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا یا نہیں اچھا, یا اس کے لیے وہ اچھا نہیں اچھا. ہم انسان ایک پرسونا ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے کا اپنے مائنڈ میں, اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ذہن جو ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, ظاہر ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ہپنوتھراپسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, تو میں کوئی ایسی بات کر دوں تو علم کے میری کسی بات کے منافی ہو جائے تو پھر فائدہ کیا. ہمارا ذہن حقیقت میں اور جو خیال ہوتا ہے اس میں ڈفرینشیٹ ہمارا دماغ نہیں کر سکتا. اچھا, میں نے اگر آپ سے یہ بات کی کہ آپ نے سرخ رنگ کی کیپ پہنی ہے, حالانکہ آپ نے بلیک پہنی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, سرخ رنگ کی آپ نے, اب ریڈ کلر آپ نے کیپ تو نہیں پہنی ہوئی, لیکن آپ کے دماغ میں ریڈ کلر کی تصویر بن جائے گی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر باربی جو ڈال ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے. اب آپ کے ذہن میں اس کی تصویر بن جائے گی کہ باربی ڈال بنی ہوئی ہے. اچھا, پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ افتخار. افتخار صاحب, میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لائٹ آپ کے سامنے ہے جو نہیں جل رہی, یہ لائٹ جو نہیں جل رہی, اس کے اوپر ایک بندر بیٹھا ہے, لیکن آپ کے ذہن میں جگہ بن رہی ہے بندر کی, اور وہ آپ کو دانت بھی چڑھا رہا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو دانت بھی چڑھا رہا ہے. اس کے سامنے والے 2 بڑے دانت جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ان دونوں دانتوں کے اوپر ایک ایک امیج بن رہا ہے. اب وہ 2 لوگوں کے امیج ہیں جو آپ کو برے لگتے ہیں. اب برے کون سے لوگ ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اب امیج بنا ہے انہی 2 لوگوں کا. اب اس کی جگہ تبدیل کر دیں, رائٹ کو لیفٹ پہ لے جائیں, لیفٹ کو رائٹ پہ لے جائیں, لے گئے. یہ سارے خیال کی جنگ ہے, لیکن وہ اب اس کو تھوڑا سا بیک لے آئیں. بندر نے دانت ہونٹ بند کر لیے ہیں, آپ اس کا کھینچ کر کھلوا رہے ہیں. کھلوا پا رہے ہیں آپ؟ کوشش تو کریں ذرا. کھول رہے ہیں. وجہ اگین وہی ہے سینٹنس. پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے نہیں اچھا, یہ اس کے لیے وہ اچھا نہیں اچھا. ہم انسان ایک پرسونا ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے کا اپنے مائنڈ میں, اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. مثلا میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا ذہن جو ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, ظاہر ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ہپنوتھراپسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, تو میں کوئی ایسی بات کر دوں جو علم کے میری کسی بات کے منافی ہو جائے تو پھر فائدہ کیا. ہمارا ذہن حقیقت میں اور جو خیال ہوتا ہے اس میں ڈفرینشیٹ ہمارا دماغ نہیں کر سکتا. اچھا, میں نے اگر آپ سے بات کی کہ آپ نے سرخ رنگ کی کیپ پہنی ہے, حالانکہ آپ نے بلیک پہنی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, سرخ رنگ کی آپ نے, اب ریڈ تو نہیں پہنی, لیکن آپ کے دماغ میں ریڈ کلر کی تصویر بن جائے گی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر باربی جو ڈال ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے. اب آپ کے ذہن میں اس کی تصویر بن جائے گی کہ باربی ڈال بنی ہوئی ہے. اچھا, پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ افتخار. افتخار سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ لائٹ آپ کے سامنے جو نہیں چل رہی, یہ لائٹ جو نہیں چل رہی, اس کے اوپر ایک بندر بیٹھا ہے, لیکن آپ کے ذہن میں جگہ بن رہی ہے بندر کی, اور وہ آپ کو دانت بھی چڑھا رہا ہے. میں یہ بات دے رہا ہوں آپ کو, اس کے سامنے والے 2 بڑے دانت جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ان دونوں دانتوں کے اوپر ایک ایک امیج بن رہا ہے. اب وہ 2 لوگوں کے امیج ہیں جو آپ کو برے لگتے ہیں. اب برے کون سے لوگ ہیں وہ آپ خود فیصلہ کریں. اب امیج لوگوں کا, اب اس کی جگہ تبدیل کر دیں, رائٹ کو لیفٹ پہ لے جائیں, لیفٹ کو رائٹ پہ لے جائیں, لے گئے. یہ سارے خیال کی جگہ ہے, لیکن وہ اب اس کو تھوڑا سا بیک لے آئیں. بندر نے دانت ہونٹ بند کر لیا, آپ اس کو کھینچ کر کھلوا رہے ہیں. کھلوا پا رہے ہیں آپ؟ کوشش تو کریں ذرا. کھول رہے نہیں کھول رہے, چلیں اب اسے پیچھے کر دیتے ہیں. اور موجود تھا, آنکھوں میں تھا, دماغ میں تھا. اسی طرح سے کسی بھی ایک شخص کو آپ یہ زیوم کرنے لگ جائیں میرے لیے ٹھیک ہے, میرے لیے ٹھیک ہے, میرے لیے ٹھیک ہے, دماغ سیٹ کرنے لگتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں. آپ جب کہتے ہیں میں بس 5 منٹ دور ہوں, میں بس آیا, اچھا آپ جھوٹ بول دیتے ہیں, آپ 20 منٹ دور ہوتے ہیں. اب آپ 5 منٹ والی جلدی میں پڑ جاتے ہیں, اور آپ 5 منٹ والی ریش ڈرائیونگ کرنے لگ جاتے ہیں,
اور آپ اسی انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بات زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں 20 منٹ ہی دور ہوں تو پھر آپ سکون کے ساتھ چلے جاتے ہیں. جو ڈریون فورس ہے وہ دماغ ہے, تو دماغ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا. یہ بات لمبی ہوگی اور کی بات ہوگی ڈاکٹر صاحب, میں نہیں ذرا آسان کرتا ہوں. آپ ایک شخص کو سوچتے رہیے کہ میرا مسیحا ہے مسیحا ہے مسیحا ہے, آپ سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ قربان کر دیں گے پھر بعد میں پتہ چلے گا نہیں ہے چیز. کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کا آخر میں پتہ چلتا ہے, پہلے پتہ نہیں چلتا. اس لیے نہیں پہلے پتہ چلتا, وہ بہت خوبصورت فیبریکیٹڈ وے میں آپ کے سامنے چیز آ رہی ہوتی ہے. فیبریکیشن ایسی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یار سر بات ہاں ٹھیک ہے, آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں اور آپ انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کو, اور بعد میں جب حقیقت سامنے آتی ہے آپ اپنا ماتھا پیٹتے ہیں, اپنا سر پیٹتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ہی بیوقوف بنا گئے. آپ دو کام وہاں پر کرتے ہیں, یا تو اپنے آپ کو سادہ کہتے ہیں کہ میں بڑی سادہ تھی, میں بڑی معصوم تھی یا تھا, یا آپ خود کو بیوقوف کہتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتے تو آپ اگلے کو ظالم کہتے ہیں. زیادہ تر کیسز میں آپ اگلے کو ظالم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب خود کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا یہ میری سادگی یا معصومیت یا بیوقوفی تھی کہ یہ مجھے دھوکہ دینے لگ گیا, ورنہ میں اتنا امپاورڈ کیوں نہیں تھا کہ میں اس کے دھوکے کو پہچان سکتا ہوں. تو معاملات کہیں نہ کہیں کنٹرول میں آ رہے ہیں. بات آپ تمام لوگوں کا شکریہ. کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہیں پر میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے ساری باتیں کہی. وجہ کیا تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے. وجہ یہ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی انہیں کہہ دے کہ ادھر شادی نہ کرو. وجہ یہ تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جن کے ساتھ ان کی بانڈنگ بن چکی تھی. لیکن وہ ایک چیز سے یہ ڈر رہی تھی کہ ان کی پہلی بیوی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور وہ پہلی بیوی جیسا ہی درجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں, اتنی ہی عزت, اتنا ہی سکون, اتنا ہی کہ اس کے گھر والے بھی تیار نہیں ہیں اس شادی توڑنے کو بھی اور اس جگہ پر کرنے کو بھی. تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی, نہ اس شخص کو ایکسیپٹ کر پا رہی ہے, نہ گھر والوں کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر پا رہی ہے, نہ یہ بات ایکسیپٹ کر پا رہی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہے. حالانکہ اسے تو پتا ہے اس کی شادی میں اس نے خود شرکت کی, اس کے بچوں کے لیے خود تحفے لے کر گئی, پتا ہے. لیکن اب یکدم خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میرا شوہر ہونا چاہیے. اب یہ جو یکدم خواہش پیدا ہوئی, یکدم تو نہیں ہوئی, اس کی پہلے بیس بنی کہ آئیڈیل بنایا کہ اس کو حاصل کرنا تو چاہ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو آنے والی قربانیاں ہیں وہ دینے کو تیار نہیں. تو سر آپ نے کیا میں نے دو چیزیں انہیں میں نے کہی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی, میری مجبوری ہے, بعد میں طلاق لے لوں. میں نے کہا اگر آپ بعد میں طلاق لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر شادی نہ کریں. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے بعد میں طلاق لے لینی ہے, میں نے ان سے پوچھا طلاق کیسے لینی تھی, یعنی کہ میں اسے اپنے قریب ہی نہیں آنے دوں گی, خود طلاق دے دے گا. اس نے اپنا پورے کا پورا بنایا ہوا ہے, پلان بنایا ہے. مجھ سے تو اس کے بعد شیئر کیا ہے, میرے تو بندوں پر اس نے رکھ کے صرف بندوق رکھی ہے کہ آپ کہہ دیں کچھ, کہنے کو میں ہزار باتیں کہہ دوں. یورپین سٹائل میں یا آپ کہہ لیجیے کہ ویسٹرن سٹائل جو کاؤنسلنگ ہے اس میں یہ کہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کہنا چاہیں. پاکستان میں بھی جو سائیکالوجسٹ ہیں یہی پریکٹس کرتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آپ بتائیں کیا کرنا. اگر میں بتا دیتا ہوں تو پھر کرنا کر دو, ٹھیک ہے, میں پھر مشورہ دے دیتا ہوں. کیا میری سمجھ نہیں آ رہا, میں نے کہا کہ آپ شادی نہ کریں. اگر آپ نے طلاق لینی ہے تو آپ شادی نہ کریں. جہاں تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کی بیوی ایکسیپٹ کر لے گی, نہیں کرے گی سر. میں نے صرف ایک کیس آج تک سنا ہے, اگر میں نے 10,000 لوگوں سے بات کی ہوگی تو ایک کیس آج تک میں نے سنا ہے کہ ایک عورت, موروکن عورت تھی, مراکش کی عورت تھی, جس نے ایکسیپٹ کر لیا, اور ایک کوریائی عورت تھی جس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کر. اور ان دونوں عورتوں کی تعریف کرنے کے لیے صرف ان کے شوہروں نے مجھ سے رابطہ کیا, آپ سے شادی کرنا بس, کہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی پالنی اور دوسری بیگم سے بچوں نے بھی پالنی. یہ دو کیسز میں نے سنے, کم و بیش 10,000 لوگوں نے پچھلے 4-5 سال سے. تو ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں. آخر جو بات ایکسیپٹنس کمیونیکیشن دے سر, اس ایکسیپٹنس میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے میرے پاس ایک فیمیل آئی جو کہ میرے ایج کا تھی اور ان کے بچے بھی, ہسبینڈ بھی, اس سے اتنی ملٹیپل کمپلینٹس مجھے دکھائی اپنے لاس کی, ہسبینڈ کی, مطلب کہ لانگ اسٹوری تھی جو کہ اس نے ٹارچر, فزیکل ٹارچر کرتا ہے, ایموشنل ٹارچر کرتا ہے.
ऐसे उसने सारी स्टोरी सुना दी ना मैं, तो उसने डिवोर्स भी दी थी, अभी एक नोटिस भी आया है, तो फिर मैंने सुना कर ली से मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि फिर आप क्या चाहते हो, अगर आप इतने अनबियरेबल है आप डिवोर्स की तरफ क्यों नहीं आ जाते हो? उसने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मारना है तो रोड खाते हैं मैं बड़े फैक्टर्स हैं मैं बताया कि अगर मैंने ज़्यादा नहीं 50 लोगों से भी बात की हो और 50 लोगों से आधा घंटा बात की हो तो आधे घंटे में किया जाए तो 25 घंटे को बनते हैं, तो हम तो वो लेकर बैठ जाएंगे तो फिर तो कहाँ तक सुनाओ, हज़ारों ही शिकवे क्या क्या बताऊँ, तो सारे शिकवे तो नहीं बता सकते। लेकिन आखिर जो मैं आप तमाम लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अर्जी है कि एक्सेप्टेंस लाएं, और ये जो तवक्को वाला मामला है ना कि वो क्यों नहीं करता, वो नहीं करेगा बीबी, वो नहीं करेगा, ये वो क्यों नहीं करती, वो नहीं करेगी, वो तब करेगी जब आप इस नहज पर आ जाएंगे कि वो करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि वही करे तो इसका मतलब तो फिर वो भी तो कह सकता है। यानी आप ये देखिए, मैं एक मिसाल छोटी सी फिर वही बात आ गई, अगर आप ये बात कहते हैं कि मुझे मिलने वाला इंसान पढ़ा लिखा हो, दौलतमंद हो, अमीर हो, सेपरेटेड हो, उसका अपना घर हो, लड़कियों की अगर वो कहते हैं लड़का अलग होना चाहिए, और उस लड़के को रिश्ता भी नहीं देते जिसके माँ बाप नहीं होते, बहन भाई उसको रिश्ता भी नहीं देते, तो ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं, इतनी डिमांडिंग है, तो आप इस बात की लेवरेज दे रहे हैं कि अगला भी ऐसी ही डिमांड रखता हो कि लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की के घर में ज्यादा बहन भाई उसके ना हो, माँ का बोल्ड ना हो, बाप ये करने वाला हो, और जहेज में ये लेकर आए फलानी है। तो ये सारी की सारी बातें अगर आप डिमांडिंग हो सकते हैं तो आप ये लिबर्टी दे रहे हैं अगले बंदे को। आप अगर एक्सेप्टेंस वाले हैं तो आपकी लिबर्टी दे रहे हैं अगले को भी वो उसकी एक्सेप्टेंस में आए। तो इस सारे सिनेरियो में हम दो ही चीज कर रहे हैं, और आप बोझल महसूस न करें दो बातों को लेकर के, बस शायद सभी पास दो ही बातें हैं, एक एक्सेप्टेंस की और एक दूसरी बात क्या दूसरी क्या एक पहली अभी मैंने क्या बताई, और बस मैं रिपीट करवाना चाह रहा था, वैसे तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो ये बच्चों की वजह से भी घर के अंदर जो लड़ाई होती है ये चीज़ें, वो फिर एक्सेप्टेंस का ये चीज़ें आ जाती इशू कि या तो एक को थोड़ा सा चुप रहे तो फिर वो अगर दोनों में बात करना शुरू कर दे तो फिर वो लड़ाई बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे इन जब बच्चों की ये चीज़ें उनमें मियाँ बीवी में मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा है, बच्चों की लड़ाई है या बच्चों को बीवी मारती है या बाज़ दफ़ा तंग करते हैं बच्चे, तो शोर करते हैं, तो शौहर आकर सोया हुआ है, कहते हैं तुम्हें बाड़ा नहीं संभाल सकती है, नहीं बाड़ा में कले देना है, आपने भी संभाल लें, आप भी संभाल लें। अच्छा, फिर इससे अगली बात और आसान कर देता हूँ, आपके अपने बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि तरफैन में से कोई एक, बीवी को लगता है कि मेरा शौहर बच्चों के साथ बच्चा बन गया है और शौहर को लगता है कि मेरी बीवी बच्चों के साथ बच्चा बन रही है, तो आप फिर उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें, और बच्चे को बदतमीजी से ट्रीट नहीं किया जाता, बच्चे को प्यार से ट्रीट किया जाता है, बच्चे के साथ चीख चिल्लाकर चिंगाड़ कर बात की जाती है, उसे प्यार से समझाया जाता है, गले लगाकर बताया जाता है कि बेटे ये काम नहीं करना। बच्चे को तो नहीं पता छुरी में फर्क प्लास्टिक की छुरी का और जनरल छुरी का, उसे तो बात दफा तब भी एहसास नहीं होता जब वो काट लेता है, काटने के चंद सेकंड या चंद लम्हों बाद पता चलता है, वो खून देखकर डरता है, बात दफा बच्चों को तकलीफ का एहसास नहीं होता, कहा जाता है, ठीक है, तो उसे तो पता बात नहीं चलता, तो आपको तो पता है। आप अगर बच्चे की किसी बात की वजह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आप अक्ल के आला मयार पर खाए। वजह ये है कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपके बच्चे हो गए हैं, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आप अपने शौरी और इंसानी दर्जे पर एक दर्जा आगे चले गए। सर ये एक बात है, फैमिली प्लानिंग सर किस हद तक जरूरी है फैमिली बिल्डिंग में, फैमिली कंस्ट्रक्शन में और फैमिली प्लानिंग किस हद तक? एक फैमिली प्लानिंग होती है, एक फीमेल प्लानिंग होती है, और लाइक इट इज डोमिनेट ओवर फैमिली। बताइए सर। अच्छा, अभी इस पर मेरे